سب سے پہلے وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں. مطلق کو مطلق کیوں کہتے ہیں, ہے نا, مفعول مطلق کو مفعول مطلق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی چیز کی دوسرے کی قید بخلاف دوسرے مفاعل کے. کسی میں با کی قید ہے جیسے مفعول بہ, کسی میں فی کی قید ہے جیسے مفعول فی, کسی میں ما کی قید ہے جیسے مفعول ماہ, کسی میں لام کی قید ہے جیسے مفعول, اس میں کوئی قید. پھر اعتراض بھائی یا تو مطلق ہے نا, یہ بھی تو قید ہی ہو گیا. صرف مفعول ہوتا تو قید نہیں ہوتی, یہاں پر تو مطلق ہے. تو کہہ رہے یہ مطلق جو ہے نا, یہ مطلق آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مفعول ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے, یہ بیان مفہوم کے لیے. اس کے لیے یہ قید نہیں ہے, اس کی تقید. تو جب مطلق مفعول بولا جائے گا تو کون سا مفعول مراد ہوگا؟ مطلق مفعول ہے, تو یہ قید نہیں ہے, یہ اس کی تقید, بلکہ یہ بیان مفہوم کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں یہ مفعول کا ہوتا ہے, مطلق ہوتا ہے, اس میں کوئی قید. اتنا مطلب سمجھ گئے؟ وجہ تسمیہ سمجھ گیا نا. تعریف وہ مصدر بمعنی فعل مذکور قبل, وہ ایسا مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو. یعنی اتنی بات سمجھ میں آئی کہ مفعول مطلق مصدر ہوگا, مفعول مطلق, اور اس سے پہلے جو فعل ہوگا اسی کا ہم معنی ہوگا, اس سے پہلے اسی کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو مفعول مطلق کون ہوگا؟ مصدر ہوگا, یا یوں کہہ لیجئے مصدر ہوگا یا جو مصدر کے قائم مقام مصدر ہوگا. سمجھ میں؟ ضرب تو ضربن مصدر ہے, ہم قائم مقام, اور مصدر کے فعل کے ہم معنی ہے. دو چیزیں آپ کو سمجھنا ہے, مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے, اور وہی مصدر ہوتا ہے جو اپنے فعل کا ہم معنی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا اپنے فعل کا, اس سے پہلے جو فعل مذکور ہے. اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی خیرہ مقدم, کیا خیر مقدم, کیا خیر مقدم کر رہے ہیں, خیر مقدم بھی مفعول ہے, مفعول مطلق ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہ مصدر ہے نہ اپنے فعل کا, یہ قدیم تھا خیر مقدم, نہ مصدر ہے نہ اپنے فعل کا, مفعول مطلق ہے. کیونکہ یہ تو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کیا ہے اس میں؟ اصل میں اخیر تھا. کیا تھا؟ اخیر تھا. یہ مصدر بھی نہیں ہے, مفعول مطلق بھی. تو تاریخ صادق آ رہی اس میں, تاریخ صادق. تو کہہ رہے دیکھیے یہ اصل میں صفت ہے. کیا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ قدیم تا قدومن خیر مقدم. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کی صفت ہے, یہ موصوف ہے, یہ مضاف مضاف الیہ بن کے کیا بن جائے گا؟ تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. یہ خود مفعول مطلق نہیں. بات سمجھ میں؟ یا اس کو کیا کریں گے؟ اس کو مضاف کریں گے. اس کا مضاف ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ, اور یہ فعل کا ہم معنی ہے, اس کا مصدر ہے, مصدر میمی ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں جو مصدر نہیں ہے لیکن مفعول مطلق ہے. کیا وہ مصدر کے قائم مقام ہوتے ہیں, مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں. پہلی چیز مصدر کی صفت, مصدر کی, جیسے اذکر اللہ کثیرن, کیا یہ کثیرن مفعول مطلق ہے. کیا ہے؟ حالانکہ مفعول مطلق ہونے کے لیے مصدر ہو, اپنے فعل کا, فعل مذکور کا ہم معنی ہو, نہ یہ مصدر ہے نہ فعل مذکور کا ہم معنی. تو کیا یہ صفت ہے کس کی؟ ذکرن کی. کس کی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مفعول مطلق کے قائم مقام. دوسری مصدر کی ضمیر ہو. کیا ہو؟ جیسے اجتہادن لم یجتہد ہو, ہے نا, غیری. یہاں پر جو ضمیر ہو ہے کیا ہے؟ ضمیر, یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ اس کی مرادی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مصدر کی ضمیر, مصدر کی وہ کلمہ جو نوعیت کو بتاتا ہو. کس کو؟ وہ کلمہ جو تعداد بتانے کے لیے آئے. کیا؟ سبق تو کہا ثلاثن, ہے نا, سبق تو کہا میں نے تم سے 3 مرتبہ سبقت لے گیا, جو اعلی فعل کو بتائے.
ضربتُ लिस्सा हसन क्या या सौतन मफूल मुतलक। लफ्ज कुल या बाज जब मस्दर की तरफ मुजाफ, लफ्ज कुल तो जालिकल कौल, समझ में आई बात। अब देखिए लफ्ज कुल या बाज जब मस्दर की तरफ मुजाफ, जैसे निम तो बादन नौ, मतलब पूरा नहीं सोया, थोड़ी नींद लिया, थोड़ी नींद लिया, इसमें इशारा जिसका मुशारुन अलैह क्या हो, मस्दर हो, जैसे कुल तो जालिकल कौल। अब ये मुशार, इसमें इशारा मुशारुन अलैह दोनों मिलके मफूल मुतलक बन जाएगा। तो ये 7 सूरतें हैं, कितनी 7 सूरतें। मस्दर की सिफत हो मफूल मुतलक, उस्कुरुल्लाह कसीरन ऐ ज़िक्रन, मस्दर की ज़मीर हो इज्तिहाद तो इज्तिहादन, लम यज्तहिद हु, ये हु क्या है, मस्दर की ज़मीर है, इसकी ये ज़मीर मरजा ये इज्तिहादन। समझ में आई बात। वो कलिमा जो नौइयत को बता दो, कादत, वो कलिमा जो तादाद बताने के लिए आए, जो सब वक्तों का सलासन। तो लफ्ज कुल या बाज, इसी तरह एक लफ्ज और इसमें मिला लो, अय्यो, क्या अय्यो, लफ्ज कुल या बाज या अय्यो क्या हो, जब मस्दर की तरफ मुजाफ हो, समझ में आई बात। इसमें इशारा जिसका मुशारुन अलैह मस्दर हो, वो क्या, ये सब क्या होते हैं, मफूल मुतलक वाक़िअ होते हैं। इसको आपको बिल्कुल रट के याद कर लेना, समझ में आई बात। मस्दर की सिफत जैसे उसको लाह कसीरन, मस्दर की ज़मीर इज्तिहाद तो इज्तिहादन लम यज्तहिद हु, और जो वो जो कलिमा जो नौइयत फेल की नौइयत को बताया, जैसे कादत तिफलुल उर्फुसाए, जो आलाए फेल को बताया, जैसे ज़रबतुल लिस्सा हसन व या सौतन, समझ में। उसके बाद लफ्ज कुल या बाज या अय्यो जो मस्दर की तरफ, वो कलिमा जो तादाद बताने के लिए आए, जैसे सबक़ों का सलासन। उसी तरीके से इसमें इशारा जिसका मुशारुन अलैह मस्दर मफूल मुतलक होता है। इसको आपको